أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. امت واحدہ ون نیشن کے کانسیپٹ کے عنوان پر یہ ہونے والی ہماری 10ویں کڑی ہے شب عاشور. عزیزان گرامی، دین ایک سیریس میٹر ہے، بہت ہی اہم ہے، زندگی کا جز ہے. دین یعنی انسان کی فکری صلاحیت، آئیڈیالوجی کا نام ہے، اور ہر شخص دین رکھتا ہے، بے دین بھی ایک دین رکھتا ہے. دین یعنی کوئی نہ کوئی اس کی افکار، اس کی آئیڈیالوجی، زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے. اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے قرآن نے پری اسلامک ہسٹری کے جتنے کفار ہیں ان کی زندگی کے سلیقے کو بھی دین کہا ہے. چنانچہ آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ کفار قریش جب نیگوشیشن ٹیبل پہ آئے تھے سرکار کے پاس، انہوں نے یہ پروپوزل پیش کیا. عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب نیگوشیشن ہوتا ہے ذرا آپ اتریے، ہم ذرا اوپر جائیں گے، پھر ایک ایسا کامن گراؤنڈ ہو جہاں پر دونوں سائن کر سکیں. کفار قریش نے ایک کامن گراؤنڈ پیش کیا، وہ یہ کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم اللہ کی عبادت، تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے. یہ جو 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 1 سال کہا تھا. اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو لکم دینکم. اب یہ عجیب و غریب جملہ مجھے نہیں معلوم سمجھ میں آتا یا نہیں. کفار قریش کے لیے کہہ رہا ہے تمہارا دین ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ دین کے معنی سسٹم آف لائف ہے. حتیٰ کمیونزم بھی ایک دین ہے،
سوشلزم بھی ایک دین ہے، ایتھیزم بھی ایک دین ہے، دین کا نہ رکھنا بھی ایک دین ہے، سسٹم ہے۔ لکم دینکم ولی دین، میرا بھی دین ہے۔ ہمارا دین کون سا ہے، ہمارا سسٹم آف لائف کون سی ہے؟ بہت اچھی طرح سے میری بہنیں، میرے بچے، جوان بچے نسلیں ماشاءاللہ یہاں پر بہت ہی اکثر نوجوان سامنے نظر آ رہا ہے۔ خدا انشاءاللہ آپ تمام کو سلامت رکھے، طرح سے دین کی اس صلاحیتوں کو، دین کی اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس کی وسعت نظر کو، یعنی ہیومنگز جو گول ہے، اتنا بڑا گول ہے، اس کو سمجھیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سب کے پاس ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس ریکگنائز ریلیجن ہے اس کا نام ہے اسلام، اور یہ اسلام تمہاری بھلائی کے لیے ہے اور یہ آخرت کے لیے نہیں ہے۔ جنت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، روزے نہیں رکھنا ہے، حج نہیں کرنا ہے، یہ دین اس دنیا کے لیے ہے۔ تو اسی لیے کوئی مولوی اگر جنت پہنچا رہا ہے تو کمال نہیں کر رہا ہے۔ جنت جاؤ گے، جنت یہ کرو گے تو جنت جائے گے۔ اسلام جنت بھیجانے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو آج دیکھیے جہنم بنا ہوا ہے، دنیا ہر طرف آگ ہے، ہر طرف نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، گریجز ہیں، حتیٰ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، مسکرانے کی بھی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ دنیا کو جنت میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ اتنا بڑا گول کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ون نیشن ہے۔ اگر کلچر کی زبان پر جائیں تو کلچرل نیشن بھی ایک نیشن ہے، زبان کے اعتبار سے بھی ایک نیشن ہے، ایک کنٹری کے اعتبار سے وہ نیشن ہے۔ 65 ٹائمز قرآن نے اس ورڈ کو استعمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ جس کانسیپٹ کو پیش کر رہا ہے وہ ہے ہیومن سوسائٹی ایک نیشن ہے۔ اِنَّا هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، نہ صرف مسلم امہ، کان الناس أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، انسان ایک امت ہے۔ اگر اس کانسیپٹ کو جو براڈر ہے اس پہ کام کیا جائے تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیں گے نہیں۔ اس کانسیپٹ کو چلانے کے لیے بہت زیادہ براڈ چیسٹ کی ضرورت ہے، براڈ مائنڈنیس کی ضرورت ہے۔ ہم نے چند مثالیں پچھلی دی ہیں، اور آج جس رخ پہ ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور کل شہادت کا دن ہے، پرسوں کی یہاں پہ سوئم کی مجلس میں کنکلوڈ کریں گے۔ امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا ایک قدم آگے بڑھ کر کے جو باتیں عرائض پیش کیے جا رہے ہیں ان پر صرف سننے کی حد تک محدود نہ کریں، اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ یقیناً اگر میں انڈیویجول لائف میں عمل کرنے لگوں گا تو انشاءاللہ فیملی کے ساتھ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میں نے دوسری مجلس میں بتایا تھا، قرآن نے جو سلیقہ بتایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ پروڈکٹ ہے، سمجھیے اسلام ایک پروڈکٹ ہے، اسی طرح سے امت واحدہ ایک پروڈکٹ ہے۔ اس کو چلانے کے لیے کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ گھر میں یہ پروڈکٹ چلا تو پھر محلے والے بھی ہو سکتا ہے پسند کریں، پھر باہر بھی پسند کریں۔ فیملی لائف میں اگر یہ پروڈکٹ نہیں چلا تو باہر چلنے والا نہیں ہے۔ اسلام بھی اسی طرح سے، دین بھی اسی طرح سے ہے۔ دین کچھ یہ نہیں ہے کہ میں نے چند رکعت نماز پڑھ لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، پارشل ہے وہ، ٹوٹل دین نہیں ہے۔ ٹوٹل دین کس کو کہتا ہے قرآن؟ الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل دین ولایت کے بعد ہے۔ من کنت مولا فہذا علی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پر ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ لیڈرشپ کا بہت اہم رول ہے ون نیشن کے لیے، کانسیپٹ آف ون نیشن کے لیے ولایت کا بہت زیادہ اس میں رول ادا ہوتا ہے۔ اور پھر اب میں یہاں پر ایگزامپل کے لیے میرے پاس کوئی اور ایگزامپل نہیں ہے، پاکستان میں بھی کاسموپولیٹن ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ہر قوم ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اسلامک ریپبلک آف ایران میں بھی ہر قوم ہے، حتیٰ زردشتی ہیں، حتیٰ یہودی ہیں، پرانے وہ زمانے کے یہودی موجود ہیں،
مسیحی موجود ہیں، سنی برادران، بلوچستان کا پورا ایریا ایران میں سنی بھائی ہیں، لیکن ایک ولایت کے اندر میں آپس میں شیر و شکر ہیں، پرابلم بہت ہیں، لیکن کمپیئر کریں پورے سراؤنڈنگ ایریا کو، بارڈر آف ایران کو، عراق پرابلم ہے، سیریا پرابلم ہے، اور ٹرکی پرابلم ہے۔ اگر کنٹری کچھ نہ دے سکے، امنیت دینا چاہیے، سیکیورٹی دینا چاہیے۔ پہلی سیکیورٹی انسان کے جان کی ہے، اگر یہ نہ دے سکی کنٹری تو کھانا کیا دیں گے؟ اگر یہ دے سکے تو سمجھے کہ ابتدا ہے دوسری سیکیورٹی کے دینے کے پاسبلٹیز میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وعجل فرجوں، مولا امام باقر علیہ السلام نے وعجل ایک میکانزم دیا، کل میں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث ہماری زندگی میں، پرسنل لائف میں، دوست جو بچے، نوجوان بچے کامیاب ہونا چاہتے ہیں آفس میں، یا ایک بزنس میں، یا ایک ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی، فیملی لائف کے لیے بھی، اور براڈر ایریا یعنی امت واحدہ، یعنی جس طرح سے ہم انٹریکشن کس طرح سے کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ یا جابر، اے جابر، ان سے ہو کا بخمس، میں تجھ کو 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ آج تحفہ ہے امام کی طرف سے، دین کی طرف سے۔ امام یعنی دین، رسول یعنی دین۔ ان کا کانسیپٹ صرف ہم لوگ جیسے ہمارے ذہنوں میں شیعہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، یونیورسل ہے۔ جس طرح سے رسالت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے، یونیورس کے لیے ان کی رسالت ہے، امامت بھی عالمین کے لیے ہے، یونیورس کے لیے ہے۔ میرے خاندان کے لیے ٹرائبل فیکٹر کا نام امامت نہیں ہے، یونیورسل فیکٹر کا نام امامت۔ اسی لیے ہم اس کو مولا علی کو، جیسے کہ کہا ہے انڈونیشین سنی اسکالر نے، شیعوں نے علی کو ہیجا کر لیا ہے، استغفر اللہ، یعنی دعائے کمیل، ڈونٹ لیٹ شیعہ ہیجیک امام علی، یعنی مطلب یہ ہے کہ دعائے کمیل کا تعلق صرف شیعوں سے کیوں رہ گیا ہے؟ اس کا تعلق سارے انسانوں سے ہے، اس کا تعلق سارے مسلمانوں سے ہے۔ علی کسی یہ قوم کو بچانے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، علی آئے تھے سارے انسانیت کو علو بخشنے کے لیے، بلندیاں بخشنے کے لیے۔ یا جابر، اے جابر، کون ہے جابر؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ واحد شخص ہے جس نے 7 معصوم کی زیارت کی ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ رسول اللہ سے لے کر مولا کائنات فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، 7 معصوم کے صحبت کا اثر ہے اس شخص پر۔ یا جابر، میں تجھ کو 5 نصیحتیں کرتا ہوں، اس کو اگر تم زندگی میں اپلائی کرو انشاءاللہ تمہاری زندگی کامیابی ہے۔ دیکھیے سکسس، خواہش کامیاب ہونے کی ہر انسان میں موجود ہے، ہم سب چاہتے ہیں سکسیسفل بنے، لیکن اس کے لیے ٹولز چاہیے، اس کے لیے مینز چاہیے، ذریعے چاہیے، وسائل چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم یہ پلہ بہ پلہ، جس کو فارسی میں کہتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس مقام میں کامیابی کو پہنچیں۔ اس کے لیے معیار بھی رکھنا ضروری ہے، معیار کامیابی، کرائٹیریا آف سکسیس۔ کوئی دولت کو رکھتا ہے، بری چیز نہیں ہے، کوئی مال کو رکھتا ہے، کوئی شہرت کو رکھتا ہے، لیکن اصل معیار کامیابی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک ٹرائبل چیز نہیں ہے، کالا گورے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک متقی ترین انسان جس کا کیریکٹر صاف ہو وہ مکرم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ تمہارا گورا، نہ تمہارا کالا، نہ تمہارا سید، نہ تمہارا پٹھان، نہ تمہارا خوجہ، نہ تمہارا یہ نہ وہ، اگر ہے تو کون؟ متقی، پرہیزگار۔
بلال تم اذان دو. بلال حبش کا رہنے والا، ایتھوپیا کا رہنے والا، بلیک پرسن، عربوں کے اندر اذان دو. رسول اللہ ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، عربیت ختم ہو جائے، عجمیت ختم ہو جائے. عرب پر عجم پر، عجم پر عرب کوئی فضیلت نہیں رکھتا الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. بلال بیچارہ گیا، ایتھوپیا کا رہنے والا، میں ساؤتھ انڈین ہوں، میری زبان سے قاف نکلتا ہی نہیں ہے. خط خامت الصلاۃ. جو لوگ جانتے ہیں ہنسنے لگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قاف بولیے، خیخے کیا کر رہے ہیں. ساؤتھ انڈیا والے بول ہی نہیں سکتے. اسی طرح ہندی میں زیڈ نہیں بول سکتے. میرا استاد مجھ کو جکی کہتا ہے، میں مذاق میں کہتا میں جاکی نہیں ہوں، ذکی ہوں، مگر وہ بول ہی نہیں سکتا تھا. بیچارہ بلال وہ بول ہی نہیں سکتا شین کو. اذان شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد شین ہے، اشہد. عربوں کے کانوں میں تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شین نہیں بول سکتا، مگر تھا شین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مطلب یہ کہ آئی فیل بیڈ، وی فیل بیڈ. یہ عرب نہیں ہے اور یہ اذان دے رہا ہے، اس کا لہجہ ٹون اچھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. رسول اللہ نے ذہن کو جھنجھوڑا. سین و بلال عند اللہ شین. جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایمان زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ کیا ہے؟ یونیورسل گورنمنٹ، یونیورسل امت واحدہ کو میکانزم دے رہے ہیں رسول اللہ. کلر بیس نہیں ہونا چاہیے. آج عربوں میں خود عربوں کے درمیان تقسیم ہے. ایجپشن عرب وہ مقام نہیں رکھتے جو کویت کے ہیں، کویتی عرب وہ مقام نہیں رکھتے فلاں کے ہیں. یمنی عرب پر عرب بمباری کر رہے ہیں. مجلس میں بمباری ہوئی، شہید کر دیا گیا. مسلمان کے ذبح کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جو کانسیپٹ دیا تھا اس کو ہم نے لیا ہی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا بلال ہے الگ، لیکن ہمارا مسئلہ فاؤنڈیشن ڈالنا ہے یونیورسل حکومت کی. اس کا نام ہے امت واحدہ. اس میں کسی طرح کا ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، کسی طرح کی تبعیض نہیں ہوگی، کسی طرح کی کمی بیشی عصبیت نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پھر رسول اللہ نے سلمان کو چنا. کہاں کا رہنے والا؟ سلمان ہے پرشین اور زبان سے بھی واقف نہیں ہے، عرب بھی نہیں ہے. اس کے لیے رسول اللہ نے کس مقام پہ پہنچایا؟ سلمان منا اہل البیت. سید ہونے پر بہت فخر کرتے ہیں. یہاں پر رسول اللہ نے کہا اگر کیریکٹر اچھا ہو جائے تو اہل بیت میں مل جاؤ، اگر اچھا نہیں ہے تو سید بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. اسلام میں کیریکٹر کی اہمیت ہے. یہ فاؤنڈیشن آف امت واحدہ. جابر میں تم کو 5 چیزیں دے رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے یاد کرو. یاد کرو سے مراد پریکٹس میں لاؤ. میں میری بہنوں سے جن کے فیملیز ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، ہسبینڈ وائف سب لوگ جمع ہیں، پلیز دین کو صرف 10 دنوں کے لیے، محرم سفر کے لیے، 40 کے لیے اس میں نہ لائیے، پریکٹس میں لائیے دین کو. تب آپ کی زندگی میں لذت ملے گی، زندگی چینج ہوگی. مولا نے فرمایا ان ظلمت فلا تظلم. اور ہر ایک کے لیے ڈسکرپشن ہے، سمجھانا ہے. ان ظلمت، اگر تجھ پر ظلم ہوا تو ظلم نہ کر. یہاں پر ایک بڑا بحث شروع ہوگی. تو مولانا ہمارا کوئی مال کھا لے، اب اگر کوئی ہمیں برا کہے، اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے، انہیں ہم بھی ویسے نہ کریں. 2 چیزوں کو الگ کیجئے. ایک ہے ظلم جس کو ظلم بر نفس کہتے ہیں. مثلا حضرت آدم و حوا نے جب کہا اللہ نے کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، چلے گئے. اللہ نے کہا فخرج. 40 سال روئے ربنا اننا
ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اس کا ایفیکٹ دوسرے پر نہیں ہوا، ہم لوگوں پر ہے، ہم کو نہیں چاہیے تھا، we should have listened to you، ہم کو درخت کے قریب نہیں جانا تھا، ظلمنا انفسنا۔ اسی طرح حضرت یوسف وذنون، بہترین نماز ہے، بہت سے لوگ تعویذ کی چکر میں، دعاؤں کی چکر میں، یہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں ایک نماز ہے، نماز غفیلہ، اس کو پڑھنے لگیے، معصوم فرماتے ہیں تمہارے ذہن میں بھی نہیں آئے گی بات، وہ دعا پوری ہو جائے گی، تو ذہن تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے، وہ تمہاری دعا پوری ہو جائے گی۔ یہ خوبصورت نماز ہے، پریکٹیکل میں نے بھی دیکھ لیا ہے، بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اپنایا ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے، جوان بچوں کے لیے بہترین ہے۔ دو رکعت نماز مغرب اور عشاء کے بعد کیا ہے؟ نماز نافلہ ہے مغرب کی، غفلہ کو نافلہ مغرب کی نیت سے پڑھیے، غفلہ بھی ہو جائے گی، نافلہ مغرب بھی ہو جائے گی، پھر 2 رکعت نماز مستحب پڑھیے۔ اس کے بعد کم از کم ہم لوگ مغرب اور عشاء کے نافلہ، فجر کی نافلہ پڑھنا چاہیے، کم ہے، اس لیے کہ ظہر کی 8 رکعت ہے، بزی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بزی میں بھی انسان چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثلا بعض نماز نافلہ ایسی ہیں آپ حالت حرکت میں پڑھ سکتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، آفس سے نکلے، ٹائم بہت ہے، مگر ظہر اثر نماز پڑھ لیا ہے، نافلے کی نیت کیجئے، ظہر کے نافلے کی، ڈرائیو کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، گھر سے نکل کر کے راستے میں 8 رکعت ظہر کی نافلہ، ذرا سا ہوشیاری سے پڑھیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کی چکر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، محمد وعجل۔ یہ آسانیاں اسلام نے دی ہیں، چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہم لوگ کھو لیتے ہیں اس چیز کو۔ تو حضور یہ 2 رکعت نماز ہے، نماز غفیلہ، اس میں پہلی رکعت میں سورہ انبیاء کے وَظَنُّونَ، حضرت یونس وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، مچھلی کے وہی ویل کے پیٹ میں گئے، جیسے ہی گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، I was wrong، میں غلطی کیا، پروردگار مجھے it was wrong decision، میں نے سوچا، اللہ نے کہا تھا وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم تبلیغ کر رہے ہو، ذہن میں آیا یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اللہ نے کہا ہاں یہ پیغمبر کو سوچنا نہیں ہے ٹھیک ہونا یا نہیں ہے، جو حکم ہوا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اپنے لیے اندر نفس کے لیے خلاف کہا ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ ایک ظلم ہے جو دوسرے پر صراحت کر گیا ہے، مثلا کوئی ایسی بات جو چھوٹی چھوٹی، مثلا کبھی کسی نے غیبت میرے سامنے یعنی میرے لیے کر دی، میری غیبت کر دی، یا ایک کوئی ایسی بات کر دی جو میرے لیے ناراضگی کا سبب بنا، یہ بھی ایک ظلم کہلاتا ہے۔ وہ ظلم بھی ہے جو مال کھا جانا، اس کے لیے تو وہ قانون الگ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان ظلمتا، یہ مائنر جو کیسز ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھو نہیں، اگر تم پر ظلم ہوا تم ظلم مت کرو۔ یعنی ایک حدیث اس کو جوڑیے، وہ حدیث ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، اترک المرأ ان کنت محقا، میرا کہتے ہیں عربی میں چھوٹی چھوٹی جنگوں، جیسے ہم لوگ گھروں میں ساس بہو سا بہو کرتے رہتے ہیں نا، اس چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں، بڑا ہمارا ہدف ہے، اس ہدف کی طرف کام کریں، سب مل کے فیملی کام کرے۔ اترک المرأ، چھوٹی باتوں میں جھگڑوں میں پڑو نہیں، مثلا راستے میں چلتے ہوئے کوئی بات ہو گئی، کسی نے کچھ کر دیا، چھوٹا سا ٹکر ہو گئی، گر گئے، اور وہیں پہ کھڑے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایسے کہا اترک المرأ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑو نہیں، وَلَوْ كُنْتَ مُحِقًّا، یعنی تم حق پر ہی کیوں نہ ہو چھوڑ دو۔ یعنی کتنا براڈ ہونا چاہیے انسان کو کہ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں۔ مولا فرما رہے ہیں پہلی چیز، ان ظلمتا، تجھ پر اگر ظلم ہوا، شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ بیوی مجھ پہ آج ٹھیک نہیں تھی، بیوی سمجھ رہی ہے شوہر میرا ٹھیک نہیں تھا، آج ظلم ہوا مجھ پر، ان ظلمتا کیا ہو،
فلا تظلم، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تم پر ظلم ہوا، اس طرح کا کام دوسرے کے لیے مت کرو۔ دوسرا قانون یا جابر، ان خانو کا فلا تخن، اگر تمہارے ساتھ کس نے خیانت کی، کسی نے خیانت کی، تم خیانت مت کرو۔ مثلا میں سے پیسہ لے گیا، وعدہ کیا تھا کہ اتنے زمانے کے بعد دوں گا، وہ آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں، دیا نہیں، خیانت کیا اس نے، ملتا بھی نہیں۔ اور ٹیلی فون جب بھی کرتے ہیں اٹھاتا ہی نہیں، آج کل تو نمبر آ جاتا ہے نا بھائی، نمبر آ جاتا، تو چکر ہی خراب ہے۔ اس لیے اتنے ہوشیار ہو گئے، پہلے دیتے ہیں نمبر کو پھر رکھ دیتے ہیں، اے یہ کر رہا ہے۔ اب تم اتنے ہوشیار ہو گئے، اللہ کتنا ہوشیار ہوگا، اللہ ہماری دعاؤں کیوں قبول نہیں کرتا، دیکھتا ہے نمبر اچھا نہیں ہے، رکھو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم۔ تو حضور دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی، مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے ظلم ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کچھ ایسے ظلم ہیں جس کی وجہ سے دعائیں محبوس ہو جاتی ہیں، زندان میں چلے جاتی ہیں، لاکھ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ گھر میں بہو جل رہی ہے، دعائیں کر رہے ہیں پورے گھر والے، عامل کے پاس جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے اس انسان کو سکون دو، خود بخود رزق ملے گا۔ اسی طرح سے شوہر جل رہا ہے تمہارے بیہیویئر سے، تم دعا کر رہی ہو، تم رو رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم گھر کو تم سنبھالو، اس کے بعد تم کو سکون ملے گا۔ تو بہت اچھی طرح سے سمجھیے، ان ظلمت فلا تظلم، ان خانوں کا اگر تمہارے ساتھ خیانت کی گئی ہے تو تم خیانت مت کرو، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز عجیب، ان کذبت فلا تغضب، اگر تجھے جھٹلایا گیا، مثلا صرف وہی قرضہ، میں نے پیسہ دیا، قرض دیا مومن کو، اس نے کہا میں 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا، وہ 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال بعد میں معلوم ہوا آپ سے لیا ہی نہیں، جی چوری، اس پہ سینہ زوری، آپ سے لیا ہی نہیں۔ ان کذبت، جھٹلایا گیا، میرے سامنے جھٹلایا گیا، یعنی مجھے ہی ثابت کیا گیا کہ I am wrong۔ ان کذبت فلا تغضب، اگر تم کو جھٹلا دے کوئی، غصہ مت کرو۔ عباد الرحمن یمشون فی الارض مرحا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب اللہ کے رحمان کے بندے چلتے ہیں، ان سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ریٹرن میں کچھ بولتے نہیں ہیں، سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کون ہے یہ لوگ، کتنا مقام بلند ہے ان لوگوں کا۔ اللہ ان کو عباد القہار نہیں کہتا، عباد الرحمن۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ محمد وعجل۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 1، اگر ظلم ہوا تو ظلم مت کرو، اگر تمہارے ساتھ خیانت ہوئی ہے خیانت مت کرو، اگر کوئی تمہیں جھٹلا گیا ہے، جھٹلا رہا ہے، تم بھی کسی کو جھٹلاؤ نہیں، اس لیے کہ چیز اچھی نہیں ہے۔ چوتھا اور 5واں، ہر ایک قیامت کا ہے، ہر ایک کے لیے ایک مجلس چاہیے، بہت ڈیٹیل چاہیے، بہت مزیدار ہے۔ معصوم جب بولتے ہیں قرآن بولتا ہے، اس لیے کہ وہی منبع سے چل رہا ہے، اسی لیول کی چاہیے۔ کئی اس کے اینگل ہیں، کئی اس کے زاویے ہیں، ان زاویوں پہ چلے جائیں گے تو سمندر ہی سمندر ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، کوئی تعریف کر دے تمہاری، خوش مت ہو جاؤ، بوسٹ، تعریف کر دیا کسی نے، خوش مت ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ساری تعریفیں اللہ کی۔ الحمد للہ رب الف لام جو الحمد میں ہے، حمد کے معنی پریز، الحمد کے معنی دی پریز۔ یہ الف لام کے سلسلے میں مفسرین نے بہت بحث کی ہے، یہ الف لام کیا ہے، جنس ہے، الف لام عہد ہے، جو علماء تو طلباء یہاں پہ ہیں تشریف فرمایا وہ لوگ جانتے ہیں، تفاسیر میں بہت بحث ہے الف لام کی، صرف الف لام۔ کنکلوژن اکثر میجورٹی آف مفسرین کا یہ ہے الف لام جنس ہے،
ہر طرح کی تعریف اللہ کی، کسی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. جب بھی تعریف کریں گے وہ تعریف کسی کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. مجلس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. باقری دماغ کو سڑا مت، یہ بھی اللہ کی تعریف. اب کہاں سے مولا سے سنیے. کم من قبیح سترتا کم من فودہم من البلاء اقلتا. کیا اس کے بعد کیا ہے؟ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. مالک یہ جو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں میں اس کا اہل ہوں نہیں ہوں، یہ تو نے ان کے دلوں میں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وعجل. یہ تو نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، یہ میری حیثیت ہی نہیں ہے. ایک شاعر شاعری پڑھتا ہے، لوگ واہ واہ کہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے یہ جو واہ واہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ایک مرثیہ خان مرثیہ پڑھتا ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ بھی اللہ کے لیے ہے. ایک قصیدہ خان قصیدہ پڑھتا ہے، کیا کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی. اسی لیے مولا فرماتے ہیں وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ. اگر کوئی تیری تعریف کرے تو بوسٹ مت ہو جاؤ، خوش مت ہو جاؤ. یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے زیبا ہیں. آخری پانچواں بہت مزیدار. وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَحْزَنْ فَلَا تَجْزَى. اگر کوئی تجھ کو برا بولے، کیا ہے تیری حیثیت، تو کون ہے، برا 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 بولے، رو پیٹو نہیں. نہ مدح تمہاری ہے نہ قدح تمہاری. نہ کسی کی مدح سے خوش ہو جاؤ نہ کسی کے. میرے والد اہل علم تھے، خدا انشاءاللہ ان کے درجات بلند کرے. 80 ایئرس انہوں نے خدمتیں کی ہیں. جو لوگ جانتے ہیں میرے وطن سے وہ لوگ جانتے ہیں. اور وہ مجھے میری ابتدائی زندگی تھی. ایک مجلس پڑھ کے آیا، واہ واہ سب کچھ ہو رہی تھی. والد نے سنا گھر میں بیٹھے ہوئے، چلا ہے. میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ان کی واہ واہ سے خوش مت ہو جاؤ. یہ لوگ سب مل کر لعنت پڑھیں تو پریشان مت ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ بیچارے سیدھے سادے ہیں، ان کو تعریف کیا جانتے ہیں. اگر تمہارا علم ہے تو نجف میں قم میں جا کے پڑھو، علماء ریکگنائز کریں تو سمجھو تعریف. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. یہ امت واحدہ میں اگر میری فیملی لائف میں یہ اڈیپٹ کروں، ایک سوشل لائف میں اڈیپٹ کروں، تو یہ میکانزم آف امت واحدہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن میں تمہارا یہ بیہیویئر ہو جائے گا تو دنیا جو ہے آہستہ آہستہ جنت نما ہو جائے گی. اسی لیے میں نے وعدہ کیا تھا، امید ہے کہ وعدہ پورا کر سکوں. وہ ہے کہ UN کے چارٹر میں 2002 مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیٹر نمبر 51 جو مولا نے مالک اشتر کو 53 وہ مالک اشتر کو لکھا تھا. وہ پورا ایک گورننگ سسٹم ہے. کبھی حیات رہی تو پورا وہ اشرا ہونا چاہیے، وہ بلکہ کئی اشرے ہو سکتے. قیامت ہے لیٹر، پورا سسٹم آف گورننس. اس سے ایکسٹریکٹ کیا ہے UN نے 6 پوائنٹ کو. UNDP عرب ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیا. تمہاری قوم میں ایک شخص آیا ہے عربوں میں، اس نے زندگی میں یہ نقوش چھوڑے ہیں، یہ گائیڈ لائن چھوڑے ہیں. اس خط سے تم 6 چیزوں کو اپنا لو تو تمہاری پوری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. نمبر 1 جو لیڈر ہے ہی شوڈ بی ایگزامپل. ہی شوڈ بی ایگزامپل بائی بیہیویئرل پیٹرن. اس کا بیہیویئر پتہ چلے، اس کے اخلاق سے پتہ چلے. تو اسی لیے مولا نے فرمایا مالک اشتر دوسرے کی ہدایت سے پہلے تیری اپنی ہدایت کر. تو اپنے لیے ہدایت کر، اس لیے کہ تو ٹھیک نہیں ہوگا دوسرے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. تو بہت اچھا ہو جا پہلا. دوسرا عجیب و غریب ہے، اس پہ تو گھنٹوں بولنا ہے. وہ کیا ہے؟
ٹیکس کی زیادہ فکر مت کرو، ڈیولپمنٹ کی زیادہ فکر کرو۔ دیکھیں کتنا عجیب ہے، میں ایک اکنامسٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں آرگنائزیشن چلاتے ہیں انڈیا میں بھی کینیڈا میں بھی۔ میں ہمیشہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کہتا ہوں، چندے پہ زیادہ مت زور دیجیے، خدمت پہ زور دیجیے، چندہ خود بخود جمع ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو زیادہ تمہارا کنسرن کیا ہونا چاہیے؟ ڈیولپمنٹ، کنٹری کے ڈیولپمنٹ کا۔ جتنا تم ڈیولپمنٹ پہ کام کرو گے اتنا ہی کنٹری میں ریونیو خود بخود آ جائے گا۔ تو یہ کی ہے پاکستان کے لیے، تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے، سب کے لیے کی ہے۔ ہمارے پاس کیا ڈیولپمنٹ کا ہی سوال نہیں ہوتا۔ میں آج کل پی سی ایچ کالونی میں جناب محمد راج پار صاحب کے سامنے ہوں اور ماشاءاللہ دولت مند گھرانے کے سامنے سے گزرتا ہوں، گاڑی اتنی مرتبہ بمپ ہوتی ہے جو دولت مندوں کے سامنے کے راستے کا یہ حشر ہے، تو غریبوں کے سامنے کیا حشر ہوگا؟ ڈیولپمنٹ کا یہ حشر ہے ہمارے پاس، یہ سسٹم ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہوشیار رہو، ٹیکس کی چکر میں زیادہ مت رہو، سرونگ ہیومینٹی، سروس زیادہ پیش کرو، انشاءاللہ خود بخود ریونیو آتا رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ پھر مولا نے فرمایا ایڈوائزری بورڈ تمہارا بہت ہوشیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایڈوائس دینے والے جو وزراء ہیں وہ چاپلوس نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ حقیقت کو صحیح بیان کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کا تم جب اپوائنٹ کرو تو ذرا سا دیکھ دکھا کر کے وائز لوگوں کو، ہوشیار لوگوں کو تم چنو تاکہ وہ صحیح طور پر خدمت کر سکیں۔ پھر مولا نے فرمایا جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ہے، جسٹس عدالت کی ہے۔ کیا عدالت کیوں کی ہے؟ قصہ سنیے۔ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک کیس آیا، مسلمان اور ایک یہودی، دو اپوننٹ پلینٹیف، یہ دونوں آئے فریاد لے کر کے۔ مسلمان آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ کل فیصلے کا دن ہے، ذرا ہوشیار رہیے، جیسے پاکستان کی زبان میں بھلت ہو جائے گی، جی مسلمانوں کی بھلت ہو جائے گی۔ اگر آپ مسلمان کو بولیں گے یہ کرمنل ہے، یہ غلط ہے، تو بے عزتی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کل انصاف کو انصاف ملے گا، کل کس کو کیا نہیں، جس کا حق ہوگا۔ چنانچہ نیکسٹ ڈے رسول اللہ نے یہودی کے فیور میں 1400 سال پہلے وہ سسٹم بتایا ہے جو آج بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگوں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا، ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ وی ڈونٹ نو ہو وی آر۔ تو مولا نے فرمایا جسٹس بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور ایک شب عاشور ہے، تحفہ لے کے جائیے میرے نوجوانوں، ذاکرین، خطبہ مجلس میں ماشاءاللہ کیا کیا چمتکار دکھاتے ہیں نہیں معلوم۔ ان میں سے یہ چمتکار بھی جنت ہوا میں ہتھیلی میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس جنت میں جانا ہے، جنت میں چلے جانا ہے۔ حضور جنت میں جانا کمال نہیں ہے، علی کے ساتھ رہنا کمال ہے۔ تو علی کے ساتھ رہنا ہو تو حسین کے ساتھ رہنا ہو تو حسینی کیریکٹر کو اپنانا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے امام حسین کے پاس ہم رہ سکیں گے۔ تو مولا امیر المومنین کی خلافت کے زمانے میں، ظاہری خلافت کے زمانے میں ایک مہمان آیا جوان، بہت اچھی طرح سے قصہ سنیے، عدالت کس کو کہتے ہیں۔ آیا مولا کہاں سے؟ بصرہ سے۔ اس زمانے میں بصرہ سے آنا آسان کام نہیں، کئی دن کا سفر۔ آیا پیدل پہنچا، مولا کے پاس مہمان تھا، معلوم ہوا کچھ کوفے میں گڑبڑ ہوئی ہے، اس کی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مولا نے تیسرے دن سے پہلے کہا نکل جاؤ۔ عربوں میں مہمان نوازی بہت اہم ہے، اور مولا علی تو اہل بیت کا گھرانہ تو اور زیادہ مہمان۔
مولا نے کہا نکل جاؤ، آج میری مہمانی سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جب فیصلہ کروں مہمان ہونے کی بنا پر میں تمہارے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھنا چاہتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولا علی ہمیں یوں ہی جنت پہنچا دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم، یہ کون بتا رہا ہے؟ UNDP۔ کہاں سے؟ مولا امیر المومنین۔ ہم کو خود معلوم نہیں ہے کون ہے مولا علی، ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ We don't know nothing۔ اتنا یونیورسل ہے کہ UNO میں رکھنا پڑا۔ امت کا کانسیپٹ یہی بتا رہے ہیں نا، مولا امیر المومنین کا قول اتنے خوبصورت ہیں کہ بتایا کہ دیکھو نہ صرف عربوں کے لیے، سب کے لیے یہی ہے، بہترین ہے، ساری دنیا انسانیت کے لیے۔ میری مجالس کا اختتام، اور میں سب سے پہلے محفل مرتضیٰ کے آرگنائزرز کا شکریہ کرتا ہوں، تمام مومن و مومنات کا جو مسلسل ان مجالس میں آتے رہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سوئم کی مجلس میں بھی چہرے نظر آئیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ ذرا سا ہم لوگ پریکٹیکل میدان میں جائیں، عملی میدان میں جا کر ہماری زندگی کے گھرانے کو بدلیں، انشاءاللہ خود بخود وطن بدل جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کربلا کا اپروچ بھی یونیورسل اپروچ ہے، کمیونل اپروچ نہیں ہے۔ اب پورے کربلا کو، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں، جتنے بھی ٹریجیڈیکل ایونٹ ہوئے ہیں، ان کو ذرا سا غور سے دیکھیے، اس کا تعلق کمیونل نہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ٹھیکہ ہم نے لے لیا ہے، حسین ہم نہ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ یہ بیدار تو ہو لینے دو کیا ہے؟ ایجپشین اسکالر، سنی اسکالر، شیعہ ہونے کے بعد بتایا، کمپلین کروں گا شیعوں سے، اتنی خوبصورت چیزیں رکھ کر تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ دنیا کو بتاؤ تم۔ حقیقت میں اتنا ذخیرہ، اتنا علم ہمارے پاس موجود ہے، تم بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوسروں کے پاس نہیں ہے، بہت کچھ موجود ہے۔ خدا سے امید ہے کہ ہمیں اللہ اتنی توفیق دے کہ نہ صرف ہم حسینی بلکہ دوسروں کو بھی حسینی بنانے کی کوشش کریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو منظم رکھا ہے، تنظیم۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو ہم مس کر جاتے ہیں۔ کربلا یوں ہی جا کر کے شہید نہیں ہوئے امام حسین، مدینے میں جس کو رکھنا تھا رکھا، مکے میں جس کو رکھنا تھا رکھا، بیویوں کو لے جانا کیوں لے جانا تھا لے گئے۔ پوری پلاننگ ہے تاکہ کربلا میں ختم نہ ہو جائے، قیامت تک رہے۔ میں نے کہا تھا آج اذان نیوزی لینڈ سے لے کر کے لیجیے کینیڈا کے آخری حدود تک ہر لمحہ اللہ اکبر کی آواز ہے۔ گلوب ٹرن ہو رہی ہے، ہر لمحہ کہیں فجر، کہیں مغرب، کہیں ظہر، کہیں عصر۔ آج مجلس حسین بھی ہر لمحہ یا حسین کی آواز ہے، ہر طرف یا حسین کی آواز ہے۔ کیا کیا اس شخص نے؟ اس نے بدل محجتہ فیکا، زیارت اربعین کا ٹکڑا ہے، بدل محجتہ فیکا، اے حسین تو نے اپنا سب کچھ دے دیا، اپنا سب کچھ دے دیا۔ مال دینا آسان ہے، دولت دینا آسان ہے، بچوں کا دینا آسان ہے، عزت کا دینا آسان نہیں ہے۔ امام حسین ازالتکم من مقامکم ومراتبکم التی رتبکم اللہ، آپ کے مقام سے آپ کو گھٹایا گیا۔ ان میں سے امام نے کربلا میں ویپن رکھے تھے۔ جنگ جب ہوتی ہے سب سے آخری ویپن اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے۔ امام کے پاس بھی کچھ ویپن تھے، ایک ایک ویپن کو استعمال کیا، ٹیسٹ کیا یزید کی فوج میں۔ کون؟ عباس، ہو بہو شبیہ علی ابن ابی طالب۔ جب عباس کو کوئی دیکھتا تھا، ان کی جنگ کو دیکھتا تھا، ان کے سلیقے کو دیکھتا تھا،
دنیا علی کو یاد کرتی تھی۔ عباس کو بھیجا، عباس کے شان قلم ہو گئے۔ بتایا حسین نے یزید کی فوج میں چوتھے خلیفہ کا کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ اب سمجھانا تھا مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، کہ علی اکبر تم جاؤ، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگارہ تو گواہ رہنا، مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں میرے نانا جیسا تھا۔ مالک جب بھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس بیٹے کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا۔ علی اکبر کو بھیجا، ثابت کر دیا فوج یزید میں کوئی محمد مصطفیٰ کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اب حسین آخری ویپن رکھے تھے یہ سمجھانے کے لیے کوئی انسان ہے کہ نہیں ہے۔ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصر، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ آواز صرف امام حسین کی نہیں ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو معلوم ہوا اللہ پکار رہا ہے۔ حل من ناصر، تمام مفسرین کہتے ہیں نصرت اللہ کی نہیں ہے، ان تنصروا دین اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو تم اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ اسی طرح سے یہاں حسین پکار رہا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ لبیک یا حسین کہنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ سب ختم ہو چکے تھے۔ یا ابطال الصفا وفرسان الحیجاء، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، صبح سے مولا 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 سائے کی طرح تھے، اب کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں حل من ناصر، مدد کو آتے کیوں نہیں ہو؟ کٹے ہوئے حلقوم سے آواز آ رہی تھی، مولا موت نے مجبور کر دیا۔ 70 مرتبہ اگر ہم زندہ ہوں آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ میری ماں بہنوں کی گودی سلامت رکھے۔ اب ایک نوجوان نے کہا میری بیٹی بیمار ہے، خدایا علی اصغر کے طفیل میں جو بچے جو گودیاں بیمار ہیں ان کو صحت دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خیام میں رونے کی آواز بلند ہوئی، امام خیام کے پردے کے قریب آئے، آواز دی زینب میں زندہ ہوں، رو کیوں رہی ہو؟ جناب زینب نے کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے جھولے کو چھوڑ دیا۔ لاؤ بچے کو لاؤ۔ ممکن ہے کہ یہ بے رحموں کے دلوں میں کچھ رحم آ جائے، اس بچے کو پانی پلائیں۔ جیسے ہی معلوم ہوا رباب کو بچہ باہر جا رہا ہے فوراً کرتا بدلا، ٹوپی پہنائی، والی کے حوالے کیا، اے میرے والی دھوپ قیامت کی ہے، ذرا ابا کا سایہ کر لیجئے۔ بلند مقام پر آئے، فوج اشقیاء سمجھی کہ حسین قرآن لائے ہیں۔ ہاں یہ قرآن کا بہرا ہے، تمہارے ذہن باطل میں، تمہارے ذہن ناقص میں یہ قصور
یہ حسین قصوروار ہے، یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اس کو پانی پلاؤ، جواب نہیں آیا۔ حسین نے جلتی ریت پر علی اصغر کو لٹایا، 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا، خود آؤ پلا دو۔ جواب نہیں آیا۔ امام حسین نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا، کب ہوئے حجت خدا کے فرزند، تو بھی اپنی حجت کو پورا کر دے۔ سوکھے ہونٹ، ننھی زبان، تہلکہ مچ گیا۔ یزید کے فوجی چہرے پلٹا پلٹا کے رونے لگے۔ ابن سعد سمجھ گیا کہ حسین کا حملہ کارگر ہو گیا ہے، انسانیت جاگ گئی ہے۔ حکم دیا حرملہ اقطع کلام الحسین اجرکم علی اللہ۔ یہ حرملہ کون تھا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مختار جب پکڑ کے یا لثارات الحسین، مختار نامہ دے کی بہت بہترین چیز ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے ہم کون سے شیعان، مولا کے قاتلوں کو، اصحاب کے قاتلوں کو پکڑ کے ختم کر رہے تھے، بدلہ لے رہے تھے۔ جب بھی کوئی جاتا تھا تو مولا پوچھتے تھے حرملہ گرفتار ہو گیا؟ ملی کہ مولا جب بھی جاتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ جب حرملہ کو سامنے مختار کے لایا گیا، پہلا سوال کیا، بتا تو نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے کہ میرا مولا بھلا نہیں سکتا؟ کہ امیر یہ نہ پوچھ۔ یہ نہ پوچھ امیر، میرے پاس کئی تیر تھے، سب سے خطرناک تیر سے شعبہ تھا۔ جب حسین بچے کو پانی پلانے کے لیے لائے، میں نے کمان میں تیر کو جوڑا، بچے کے گلے میں، باپ کے بازو میں۔ حسین انا للہ اجرکم علی اللہ۔ کل جوان جلوس میں جائیں، بزرگ اعمال کریں، اعمال عاشور، 2 رکعت نماز، زیارت عاشورہ، اس میں کھڑے ہو کر کے ایک عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پھر آگے بڑھو، پھر کہو انا للہ۔ یہ کیا عمل ہے؟ مولا حسین بچے کو لیے ہوئے کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، سوچ رہے تھے ماں کے پاس لے جاؤں یا دفن کر دوں۔ ایک مقتل میں ہے کہ ماں کے پاس لے گئے، دروازے پر علی اصغر کی ماں کو نہیں پکارا، کہا زینب، لیکن رباب دوڑی ہوئی آئی، مولا اب بیٹا بچہ میرا پانی پی لیا، پانی پی لیا۔ مولا نے چادر کو ہٹایا، ابا ہٹایا، کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اب مثلک ینہار، اے میرے لال، کیا تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین